بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لبس لباس شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کے اندر شہرت والا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ایسا لباس پہنتا ہے جس لباس کو پہن کر وہ اپنے آپ کو اوروں سے کچھ الگ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے لباس پہنتا ہے کہ لوگوں کی نظریں میری طرف ہوں اور ساروں میں الگ نظر آؤں، اب وہ لباس کسی بھی قسم کا ہو، اس کو کہا جاتا ہے شہرت کا لباس۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک لوگوں کا لباس، صلحاء کا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بھی شہرت کا لباس ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جو نیک لوگوں کا نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا لباس جس کے ذریعے وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو اس مقصد کے لیے لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ لباس کے بارے میں شرعی نقطہ نظر سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لباس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کے دو بنیادی مقصد ہیں، ایک تو انسان کا ستر اس سے چھپ جائے، دوسرا بنیادی مقصد کہ اس سے کچھ زیب و زینت، کچھ خوبصورتی اس کو حاصل ہو جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی اچھا لباس نہ پہنے، اچھا کپڑا نہ پہنے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک یہ بات چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا کھانا اچھا ہو، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ تو جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ خوبصورت لباس پہننا، اچھا لباس پہننا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس لباس کو اس نیت سے پہننا کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ میری طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، اس نیت سے، جس کو نمائش کہا جاتا ہے، تو نمائش کی نیت سے لباس کا پہننا، چاہے وہ اچھا لباس ہو چاہے وہ گھٹیا لباس ہو، اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ کپڑا اچھا ہے یا کپڑا اچھا نہیں ہے، کسی بڑے برانڈ کا ہے یا چھوٹے برانڈ کا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں۔ اگر کوئی چھوٹے برانڈ کا کپڑا بھی اس لیے پہنتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، یہ بھی شہرت کا لباس ہے، اور کوئی بڑے اچھے برانڈ کا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، یہ بھی شہرت کا لباس ہے۔ تو اس کا تعلق اصل میں انسان کی نیت سے ہے۔ تو لباس کو ایک تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے انسان کا ستر چھپے، اس لیے ایسا کوئی لباس، ایسا چست لباس جس سے انسان کا ستر نہ چھپے، انسان کا ستر نظر آئے، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ستر انسان کا چھپے۔ تو چاہے وہ مرد کے لیے ہو چاہے عورت کے لیے ہو، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے لباس میں، اور ساتھ ہی ساتھ نیت کے اندر پھر اس چیز کو بھی دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں تو آج کل جس طرح کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، جس طرح کی کہ ذرا سا کوئی ڈرامے میں کوئی نئی چیز نظر آ گئی، کوئی نئی فلم آ گئی، اس میں کسی نے کوئی کپڑے پہن لیے، تو بس وہ ہمارے ہاں کا فیشن بن جاتا ہے۔ یعنی ہمیں جس راستے پر جو لگانا چاہے، بڑا آسان کام ہے، وہ لگا کے چلا جاتا ہے۔ کسی نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو یہ فیشن بن گیا، اب پھٹی ہوئی پینٹ پہننا یہ ہمارے ہاں فیشن ہے۔ یعنی ذہنی غلامی کی انتہا دیکھیں کہ کسی ایکٹر نے، کسی اداکار نے ایک پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی، تو اب ہر آدمی جو ہے نا اس طرح کی پینٹ ڈھونڈے گا اپنے لیے کہ وہ تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہو۔ کبھی اس طرح کی تصاویر آتی ہیں کہ مردوں نے عورتوں کی کپڑے پہن لیے، قمیص مردوں والی ہے، شلوار عورتوں والی ہے، قمیص عورتوں والی ہے، شلوار مردوں والی ہے، اس کے برعکس
یعنی ایسی حیت، ایسی شکلیں، ایسی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں جو مذہب کا خیز ہوتی ہیں کہ عام انسان بھی اگر دیکھے، جو مسلمان نہ بھی ہو وہ بھی اگر دیکھے گا تو اس کو ہنسی آئے گی کہ کتنا ذہنی گراوٹ کا ہم لوگ شکار ہیں، کتنا جلدی ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں، کتنا یعنی ہم بالکل اپنا، ہمارا نہ جیسے کوئی تمدن ہو، نہ ہماری اپنی کوئی ثقافت ہو، نہ ہمارا کوئی کلچر ہو، بس جس راہ پہ ہمیں جو لگا دے ہم اس راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ تو شریعت نے اس میں وسعت تو بہت رکھی ہے، یہ شریعت نے لازم نہیں کیا کہ اس رنگ کے کپڑے پہنو، اس رنگ کے نہیں پہنو، ایسا کپڑا پہنو، ایسا کپڑا نہیں پہنو۔ ہاں یہ کہا ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، جن کو اللہ نے مرد بنایا ہے وہ اپنے آپ کو عورت شو کرنا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ نے عورت بنایا وہ اپنے آپ کو مرد شو کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتیں دیکھیں تو وہ مردوں کی طرح بال کاٹنا شروع کر دیے عورتوں نے، اور مردوں کو دیکھے تو انہوں نے بڑے بڑے بال رکھ کے پیچھے جو ہے نا ربڑ بینڈ لگا کے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے، تو مرد عورت بننا چاہ رہا ہے، عورت مرد بننا چاہ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کا پتہ نہیں، تو ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے، اسلام کی اپنی تعلیمات ہیں، وہ ہمیں صرف نماز روزے کی تعلیمات تک محدود نہیں رہنا، ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں لباس کا کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ ہے، کیا کیا لمیٹیشن ہے کہ اس کو کراس نہیں کر سکتے اور اس لمٹ کے اندر میں کوئی بھی لباس پہن سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔